اور غلط سوچ جو آتی ہے یا ہماری غفلت اور سستی اور کائلی جو ہے ہم اسے دور کریں اور صحیح معنوں میں اسلام کو جانیں پہچانیں اور صحیح اس کے مانی بھی بنے اور اس کے دائی بھی بنے۔ تو وہ خوش نصیب افراد اور وہ بندگان حق جو ہیں جو اسلام کی آغوش میں سب سے پہلے آئے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب اور آپ کے اہل بیت ہیں۔ ویسے تو ان میں سے جس کا بھی تذکرہ اور جس کی بھی یاد آ جائے وہ اپنی مثال آپ ہے، لیکن ذرا چونکہ یہ دن ہے 22 جمادی الثانی، یہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات و وصال کا یہ دن ہے، اس لیے آج یہ مناسب ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے۔ وہ ہم تمام مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ بھی ہیں اور امیر المؤمنین بھی ہیں، تو اس لیے ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کا نام، ان کی سوانح عمری، ان کے کردار اور ان کی خلافت کا تذکرہ ہو، اور تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ اور خاص طور پہ ہمارے علماء و صلحاء فرماتے ہیں کہ خاص طور پہ امت مسلمہ میں جو صاحب اقتدار حضرات ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ پڑھیں، ان کی خلافت کا اور ان کی مبارک زندگی کو پڑھیں، ان کے کردار کو سامنے رکھیں کہ کس قدر مشکلات اور مصائب کو اٹھا کر بھی انہوں نے اسلام کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں اور اسلام پہ جس طرح وہ چل کے انہوں نے امت کو دکھایا ہے۔ تو ضروری ہے آج صاحب اقتدار حضرات جو ہیں، جو ہمارے امراء ہیں، جو بڑی بڑی مسندوں کے اوپر فائز ہیں، جو ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، مشیر اور بڑی بڑی وزارتوں پہ جو فائز ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ ضروری ہے کہ ان کی مبارک زندگی کو پڑھا جائے۔ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصلی حقیقی نام تھا وہ تھا جناب عبداللہ، اور آپ کی کنیت ابو بکر تھی، اور آپ کو جو بارگاہ رسالت مآب آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لقب عطا ہوئے تھے وہ تھے صدیق اور عتیق، یہ آپ کے لقب تھے۔ اور آپ کے والد گرامی کا نام اصل میں عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ آپ بنو تمیم سے آپ کا تعلق ہے، اس قبیلے سے نسب کے اعتبار سے آپ اوپر چھٹی پشت میں جا کے آپ کا سلسلہ نسب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ آپ آغاز اسلام سے پہلے بھی آپ نہایت دلچسپ اور بڑی ذکی شخصیت تھے۔ آپ جو بڑے بڑے کبھی گناہ ہیں، زنا، چوری، ڈکیتی، رازنی، شراب نوشی وغیرہ، ایسے برے افعال سے آپ اسلام سے پہلے ہی آپ بچے ہوئے تھے، آپ پرہیزگار تھے، اور عرب کے ماحول میں آپ کو بڑے ستھرے اور سونے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا تھا۔ آپ کی شخصیت ایک لائی کے حوالے سے آپ کی شخصیت تھی، آپ بہت بڑے تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، آپ بڑے دور دراز تک آپ نکلتے اور تجارت کرتے، اور جب چونکہ وہ عرب کا ایک ماحول بڑا سخت تھا، خون ریزی عام تھی اس وقت، تو جب کبھی کوئی دو فریقوں کے مابین صلح ہوتی اور صلح کے اندر جب کوئی قاتل مقتول کو جب دیت دیتا تو جو وہ پیسے رکھے جاتے تھے تو وہ پیسے، وہ امانت بھی
جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس رکھی جاتی تھی، اس لیے آپ بڑے مانے اور جانے جاتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک آیا کہ آپ یوں جانے اور مانے جاتے تھے کہ اگر اس وقت آپ کے قریب کسی صلح کے پیسے اگر کسی اور کے پاس رکھنے کی بات آتی تو کوئی فریق بھی مانتا نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر پیسے آپ کے پاس رکھے گئے تو ہم مانیں گے، تب صلح کریں گے، ورنہ نہیں۔ اتنی اعتماد والی اور بھروسے والی آپ شخصیت تھے۔ تو اسلام سے پہلے ہی آپ اس قدر موزوں تھے اور آپ دل بر ایک شخصیت تھے، لوگوں کا اعتماد تھا، بھروسہ تھا، بہت بڑے تاجر بھی ہیں، تجارت کرتے، اور سرکار سے آپ کا بڑا انس تھا، شروع سے ہی بڑی محبت ہوتی، اور گائے بگائے سرکار کے پاس آ کے بیٹھ جاتے، آپ سے مشورہ کرتے، ملتے جلتے، اور حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور کئی سفروں میں جب تجارت کے لیے نکلتے تو سرکار کے ساتھ مل کے آپ سفر کرتے، اور سرکار کے ساتھ محبت ہے، الفت ہے، دل میں سرکار کے ساتھ پہلے ہی اتنی محبت ہے کہ کوئی بات ہوتی تو آپ سے مشورہ کیا جاتا۔ سرکار دو عالم وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اعلان نبوت کرنے لگا، جب مجھے حکم ربی ملا، تو میں نے سب سے پہلے جو میرے خاص دوست تھے، جو میرے خاص دوست تھے، تو میں نے ان سے آغاز کیا کہ میں نے یہ دعوت حق سب سے پہلے اپنے قریبی دوستوں کو دی۔ کلمہ شہادت آپ نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جو میرے خاص قریبی دوست تھے، تو میں نے انہیں دعوت دی، تو انہوں نے تعامل کیا، وہ سوچنے لگ گئے، وہ جو میرے خاصے دوست تھے کہ جی سوچتے ہیں، جی بتاتے ہیں، جی کرتے ہیں، پوچھ لیں، تو انہوں نے تعامل کیا۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر وہ بندہ تھا کہ میں نے جیسے دعوت حق پیش کی تو بلا چونچرا آپ نے سب سے پہلے کلمہ شہادت آپ نے پڑھا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ تاجدار باد، ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یعنی آپ وہ پہلی شخصیت ہے، آپ وہ مرد حق ہے جنہوں نے بغیر تعامل کیے سرکار کی دعوت حق کو قبول کیا ہے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ اس لیے جوان مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے آپ وہ شخصیت ہیں جنہیں مسلم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ سرکار کی اعلان نبوت پر تو آپ نے اسلام قبول کیا، پھر آپ نے جیسے ہی اس دعوت کو قبول کیا، وہاں سے ہی آپ نے ذرا بھر رکے نہیں، ہٹے نہیں، جھجکے نہیں، اور آپ نے سستی قائلی نہیں کی، بلکہ اسی وقت، اسی دن سے لے کے آپ نے اسلام کے لیے وہ محنت اور وہ مشقت اور وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ آج تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ اس قدر محنت کی ہے کہ سرکار کے اس دعوت کو، اس پیغام کو اسی دن سے آپ لے کے کھڑے ہو گئے۔ اہل مکہ نے، کفار و مشرکین نے بڑی ساری آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، آپ پہ ظلم کیے ہیں، آپ نے سب کو برداشت کیا ہے، لیکن سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضور سے اس قدر محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے اور آپ کی سچائی کی وجہ سے اور اسلام کے لیے وہ اخلاص اور وہ جو محبت آپ کے دل میں بیٹھ گئی تھی، سرکار نے اس لیے آپ کو صدیق کا لقب عطا کیا ہے، اور عتیق، یہ دو لقب ہیں، صدیق اور عتیق۔ صدیق ایک لفظ ہوتا ہے، صدیق ایک لفظ ہوتا ہے، صدیق، یہ دونوں لفظ ہیں، صدیق اور صدیق۔
صدیق کا معنی ہوتا ہے دوست، صدیق، اور صدیق کا معنی ہوتا ہے جو سچائی کا پیکر ہو. یعنی سوکھے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اتنا سچا جیسے سچا ہونے کا حق ہے، اسے صدیق کہتے ہیں. تو سرکار نے آپ کو صدیق کا لقب دیا ہے. دوسرا ہے عتیق. عتیق کا معنی ہوتا ہے مضبوط، مضبوط. عتیق کا معنی مضبوط. تو چونکہ آپ اسلام کی خاطر آپ نے بڑی مضبوطی اختیار کی ہے، تو اس لیے آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو یہ دونوں لقب عطا ہوں. تو سرکار کا آپ نے ساتھ دیا ہے. اس کے ساتھ پھر ایک خاصا حصہ عرب کا جو ایک ماحول ہے وہ گرانی اور سختی ہے کہ بڑے بڑے امراء جو طبقہ ہے اس نے بڑی ساری عوام کو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی غلام اور لونڈی بنا کے رکھا ہوا تھا اور وہ ظلم کرتے تھے. تو ان غلاموں نے بھی جلدی جلدی اسلام کو قبول کیا ہے. جب بھی آپ کو اطلاع ملتی کہ غلاموں پہ ظلم کیا جاتا ہے، وہ مستورات جو لونڈیاں بنائیں ان پہ ظلم کیا جاتا ہے، تو آپ بڑی رحم دل شخصیت تھے، بڑے نرمی والے تھے. آپ ان کے لیے روتے اور دل کے اندر نہایت نرم گوشہ رکھتے. اپنی تجارت کا خاصا حصہ جو ہے وہ ان کے لیے وقف کیا ہے اور غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کروایا ہے. آزاد کرواتے انہیں اسلام کی دعوت دیتے تو وہ فوراً اسلام کو قبول کرتے اور خوشی خوشی وہ اسلام کے دامن میں آئے. یہ آپ کی وہ افعال ہیں، وہ مثالیں ہیں آپ کی کہ جنہیں آج بھی پڑھتے ہیں تو دل جو ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ کس قدر آپ رحم دل ہیں اور کس قدر آپ شفیق ہیں، اور اپنا پیسہ ان غلاموں اور لونڈیوں کے لیے اسلام کی خاطر آپ وقف کرتے ہیں. یہ آپ کا خاصہ ہے. اسلام پہ جب بھی کوئی امتحان آتا، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو سب سے پہلے آپ کھڑے ہوتے ہیں، بہانہ بنا بنا کے آپ اسلام کی خدمت کرتے. کوئی چیز بھی سرکار سے پیچھے نہیں ہٹائی، اور سرکار ہر مشورہ، ہر بات سب سے پہلے آپ سے کرتے. اور اکثر حضور آپ کے گھر میں سرکار کا آنا جانا رہتا اور آپ سے مشورہ کرتے. جب 3 سال بڑے سارے انہوں نے ظلم اور زیادتیاں کی آل مکہ نے، تو 3 سال کے بعد جب حکم ربی ملا آپ کو ہجرت کا، تو سرکار سب سے پہلے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور آ کے کہا کہ جناب صدیق حکم ملا کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے. تو جیسے آپ نے سرکار نے فرمایا تو فوراً عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو پہلے ہی تیار ہوں. فوراً لبیک کہا اور سرکار کے ساتھ چل دیے. اپنے کاروبار کا خیال نہیں ہے، کاروبار کا دھیان نہیں ہے، اپنے مال و متاع کا دھیان نہیں ہے، بس سرکار کے ساتھ نکل پڑے ذرا. اور جب مدینہ منورہ شریف یہ تقریباً 400 سوا 400 کلومیٹر کا سفر ہے، اتنا سفر یہ پیدل کر کے جا رہے ہیں. جب آپ کی مبارک زندگی کو پڑھا جاتا ہے تو یقیناً ایک ایک بات پہ حیرانی بھی ہوتی ہے اور جسم کا رونگٹا کھڑا ہوتا ہے. کس قدر مضبوط شخصیت ہے اور کس قدر اسلام کے لیے آپ نے اپنی ہر چیز جو ہے وہ وار دیا، قربان کر دی. اس وقت مدینہ منورہ شریف میں بھی خاصے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے لیے بے تاب ہیں، بے قرار ہیں اور اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ جیسے وہاں تشریف لے گئے، بڑی محبت والے ہیں وہ انصار صحابہ، انہوں نے آپ کو بڑے اچھے انداز میں انہوں نے استقبال کیا ہے، آپ کو ویلکم کہا اور سرکار ساتھ ہیں اور آپ کی خاطر تواضع کی. تو سرکار نے پھر مدینہ منورہ شریف کو وہ مرکز اور ایک گڑھ کی حیثیت سے وہ شان عطا کی ہے سرکار نے. تو اس وقت وہاں پھر یہ مرکز کی حیثیت سے مدینہ منورہ شریف ٹھہرا تو آپ نے دعوت کو عام کیا ہے.
دن اور رات ایک کر کے اغیار نے بھی یہ ماننا ہے، یہ تسلیم کیا ہے غیروں نے بھی، کہ اس وقت اسلام کی دعوت تقریباً ایک ایک دن میں اسلام 350 مربع میل تک اسلام کی دعوت عام ہوتی تھی، 350 مربع میل تک اسلام کی دعوت پہنچتی ہے۔ تو آپ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، آپ اس قدر رقیق القلب ہیں کہ جب جماعت کرواتے نماز پڑھاتے تو آپ تلاوت کرتے ہوئے اکثر رویا کرتے تھے، تیسری چوتھی صف تک آپ کی سسکیاں اور آپ کی ہچکیاں یہ بند جاتی تھیں اور آپ رویا کرتے تھے۔ اور کسر نفسی اس قدر ہے، اس قدر عاجزی ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں اور مالک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا کاش میں ابو بکر، کاش میں ایک تنکا ہوتا، ایک تیلا ہوتا اور جل کر راکھ ہو جاتا اور مٹ جاتا۔ یہ آپ کی عاجزی ہے۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفہ اول ہیں، شان یہ ہے، مقام یہ ہے، لیکن عاجزی یہ ہے کہ آپ بارگاہ عزت میں رویا کرتے اور عاجزی پیش کرتے اور دعا کرتے ہوئے عرض کرتے سر داہوں سے، سسکیوں سے، کاش مولا میں تیرا ایک تنکا ہوتا جو آگ میں جل کے راکھ ہو کے ختم ہو جاتا، میں کیسے تیری بارگاہ میں آؤں گا اور کیسے اپنا حساب دوں گا، کیسے حساب دوں گا۔ اس لیے آج کے صاحب منصب اور مقتدر شخصیت کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو پڑھے، انہیں پتہ چلے کہ کس قدر آپ کے اندر عاجزی تھی، کس قدر عدل تھا، کس قدر انصاف تھا، اور کس قدر رحم دلی ہے، اور کس قدر یہ امت کے ساتھ کس محبت سے آپ پیش آتے ہیں۔ آپ نے تقریباً 2.5 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد آپ نے 2.5 سال آپ نے خلافت سنبھالی ہے، اور اس کے اندر آپ نے وہ کام کیے، اسلام کو وہ تقویت ملی ہے، اور وہ شعبے اور وہ آپ نے حصے بنائے کہ جس کے ساتھ آج یہ پیغام، یہ آج ہم تک یہ جو پہنچا ہے، یہ انہی کی برکت ہے۔ جو آج ہم سارے کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ انہی کی بدولت، انہی کی برکت سے آج اسلام ہم تک جو ہے یہ پہنچا ہے۔ تو سرکار جب بھی کوئی بات آتی اسلام کی خاطر، کوئی اسلام کے لیے کوئی چندہ کی ضرورت ہوتی، کوئی دین کو کس چیز کی ضرورت ہوتی، تو سرکار سب سے پہلے جناب سیدنا صدیق اکبر سے مشورہ فرماتے اور بات کرتے کہ کیا کیا جائے۔ جنگ تبوک جو ہے وہ نزدیک ہے، تو سرکار فرماتے ہیں صدیق دین کو چندے کی ضرورت ہے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ لبیک، نام جی ہاں میں حاضر ہوں۔ اٹھے اور گھر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ گھر کا سارا ساز و سامان جو ہے وہ اٹھا کے لا کے سرکار کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں صدیق گھر کیا رکھ کے آئے ہو، گھر کیا رکھ کے آئے ہو؟ تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ ذرا اس قدر اسلام سے محبت ہے، اس قدر رغبت ہے، اور اس قدر معاملت ہے اسلام سے کہ گھر کا سارا ساز و سامان جو ہے وہ اٹھا کے لا کے سرکار کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ اسلام سے اس قدر شغف ہے اور محبت ہے کہ اسلام سے ہٹے نہیں، جھج کے نہیں، اور ہر وقت سرکار کے شانہ بشانہ ہے، ہر وقت شانہ بشانہ ہے۔ اور سرکار کی تشریف آوری کے بعد تمام اس وقت آل صحابہ اور آل اسلام کے مشورے سے آپ کو خلافت دی گئی، اور آپ نے وہ خلافت سنبھالی ہے، اور اس خلافت کو جیسے اس کا حق تھا اس حق کے طور پہ اس کو استعمال کیا ہے، اور رہتی دنیا کے لیے ایک مثال قائم کی ہے کہ خلیفہ اسے کہتے ہیں، اسے خلیفہ اسے کہتے ہیں۔ آج ہمیں جو اتنی بے چینیاں اور بے سکونیاں جو دیکھنے میں جو آ رہی ہیں نا، اس کا سبب یہی ہے کہ آج ہم عوام بھی ایسے عوام اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ چکے ہیں، اور ہمارے
جو حاکم اور صاحب اقتدار حضرات بھی جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے ذمہ داریوں سے ہٹ گئے ہیں، جس وجہ سے آج یہ کوہرام اور آج یہ ذبح حالی ملک اور امت مسلمہ کے اندر خاص طور پہ جو آج ذبح حالی کی جو آج ایک کنڈیشن اور ایک آب و ہوا پھیلی ہوئی ہے، اگر وہ خلافت کا دوبارہ زمانہ آ جائے، وہ دور اور وہ وقت، وہ بہار دوبارہ اگر خلافت کی آ جائے تو آج کی بے سکونی جو ہے نا یہ بے سکونی نہ رہے، آج ہر ایک کو اس کا حق ملے، آج ہر ایک مرد اور خواتین کو اس کا پورا پورا جو حق ہے وہ اس کو ملے اور اسے پتہ چلے کہ اسلام اسے کہتے ہیں۔ آج پہلے ہم سے وہ اختیارات اور وہ چیزیں چھین کے اور پھر اسلام کا جو عکس ہے وہ بھی ہمیں دھندلا کر کے دکھایا جا رہا ہے، جس سے آج میں آپ سارے جو ہے مختلف شکلوں میں ہم پریشان ہوتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہے، ہم مسلم ہو کے، مومن ہو کے، ہم کلمہ گو ہو کے پھر بھی ہم سزائیں کھا رہے ہیں، ہم مسلمان ہو کے ہم پھر بھی سزائیں کھا رہے ہیں۔ حقیقت میں جو بات ہے کہ دراصل جسے مومن کہتے ہیں، جسے مسلم کہتے ہیں، ہمارا کردار وہ نہیں رہا، ہمارا کردار نہیں وہ رہا۔ اگر وہ کردار ہوتا، اگر آج ہم نے وہ خلافت کا زمانہ پایا ہوتا تو آج جو ہم سرد آہیں اور جو ہچکیاں اور سسکیاں لے رہے ہیں ہم کبھی یہ نہ لے رہے ہوتے اگر وہ ہم نے زمانہ وہ دیکھا ہوتا۔ تو اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں تو ہم اپنے خلفاء کے نزدیک ہوں، ان خلفاء راشدین کے ہم نزدیک ہوں اور ان کے کردار کو، ان کے ماڈل، ان کے نمونے کو پڑھیں جیسے انہوں نے کیا ہے۔ اگر اجتماعی صورت میں اگر ہم اس قوانین کو، ان ضابطوں کو اگر ہم نافذ نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم انفرادی طور پہ فردن میں آپ سارے جس لیول پہ بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، ہم کم از کم اپنے لیول پہ رہتے ہوئے ہم اپنے خلفاء کی سنتوں پہ عمل تو کریں نا، ان کی مبارک زندگیوں کو پڑھ کے اپنی اپنی جگہ پہ۔ حقیقت میں وہ ہمارے قائد وہ ہیں، ہمارے لیڈر وہ ہیں، ہم تو بھول گئے اپنے قائدین کو، اپنے ہیروز کو، اپنے جو ہمارے صحیح جو امیر المؤمنین تھے ہم تو ان کو بھول گئے۔ اگر ان کی وہ مبارک زندگیاں اگر آج بھی ہم فردن بھی اپنائے تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہمارے آج کے ملکی سطح پہ جو آج ہمیں تبدیلی کے نعرے مارے جاتے ہیں اور جو ہمیں جو چورن ہمیں جو پلایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے اور جو دکھایا جاتا ہے، اس چورن کو آج بھی اگر ہم چھوڑ دیں اور اپنے خلفائے راشدین کی طرف اگر آج بھی ہم آ جائیں، یہ امت مسلمہ واپس آ جائے اور ان کی مبارک زندگیوں کو پڑھ لیں اور انہیں سمجھ لیں اور سیکھ کر عمل کرنا شروع کر دیں تو آج بھی ایک بہار آ سکتی ہے۔ انہیں دیکھیں ذرا کس قدر روشن زندگی ان کی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تذکرہ میں آج اس موضوع میں کر رہا ہوں، انہی کی مبارک زندگی کو پڑھ لو ذرا، کس قدر حسین زندگی ہے۔ اتنے بے شمار آپ کے واقعات اور بے شمار آپ کی وہ کہانیاں اور بے شمار افعال ہیں آپ کے کہ آج وہ ان کی زندگی کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنی زندگی میں کھل کے کھانا نہیں کھایا، کھل کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ صحابہ کے سامنے جب بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں، حدیث مبارکہ ہے، جب بھی صحابہ کے سامنے کوئی بڑا دسترخوان آ جاتا تو آپ رونا شروع کر دیتے۔ دسترخوان کے اوپر بیٹھ کے پوچھا جاتا نا کہ کیوں رو رہے ہیں تو وہ فرماتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ پچھلی امتوں کے اوپر بھی جب اللہ رب العزت ناراض ہوتا تھا تو پہلے اپنے نعمتوں کے خزانے ان پر کھولتا تھا، ان کے لیے ہر چیز کو عام کر دیتا تھا، اور جب وہ اپنی ہر چیز کو دیکھتے تو دیکھ کے جب وہ بفرتے، جب وہ اکڑتے اور وہ عیش و عشرت میں وہ عام ہو جاتے تو پھر اللہ کریم اپنے عذاب میں انہیں پکڑ لیتا تھا۔ تو اس قدر یہ کسر نفسی اور عاجزی ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم بڑا دسترخوان دیکھ کے آج بھی پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں وہ سرکار کا وہ فرمان
وہ جو آپ نے پچھلی امتوں کے بارے میں ہمیں بشارتیں دی تھیں اور وہ جو ان کے حالات واقعات ان کی خبریں دی تھیں سرکار نے، کہیں وہ آج بھی وہ خبر سچی تو نہیں ثابت ہو رہی؟ کہیں وہ آج بھی ہمارے اوپر عذاب تو نہیں آنے لگا کہ جو ہمارا دسترخوان اتنا بڑا ہو گیا؟ آج میں آپ سارے ذرا دیکھنا، ذرا آج ہمیں جو دعوتیں ملتی ہیں، اپنے دوست احباب کے گھر جاتے ہیں، ذرا کھانے تو گنے، ذرا کس قدر کھانے، آج شادیوں کے کھانے دیکھ لیں، ولیموں کے آپ کھانے ذرا دیکھیں، ذرا کس قدر کھانے، تھوڑا کھاتے ہیں اور زیادہ ضائع کرتے ہیں ذرا، اور اتنا اتنا کھانا پکایا جا رہا ہے آج۔ اگر حقیقت میں دیکھیں تو یہ کھانا، اس قدر کھانا صحابہ کو میسر نہیں آیا، اس قدر کپڑے، لباس، عیش و عشرت، سکون، گاڑیاں، یہ محلات اور یہ عیش و آرام، جب صحابہ نے اسلام قبول کیا نا تو اس قدر انہوں نے عیش نہیں کی، اس قدر انہوں نے آسائشیں نہیں سنبھالی۔ وہ سمجھتے تھے کہ آج کی تکلیفیں کل کے لیے راحت بنیں گی، اور آج کی یہ آسانیاں کل کے لیے تکلیف کا سامان بنیں گی، تو اس لیے اس عاجزی اور انکساری سے وہ بس اتنا سارا استعمال کرتے اور اتنا رکھتے کہ جس کے ساتھ گزارا ہو جاتا، باقی سارا کچھ جو ہے وہ اسلام کے لیے، دوسروں کے لیے وقف کر دیتے۔ یہ ان کا ایثار تھا نا، اگر کوئی وافر آ جاتا، جتنی ضرورت ہوتی، جتنی حاجت ہوتی وہ رکھ لیتے، اور باقی کو جو تھا وہ آپ امت میں، اپنے صحابہ بھائیوں میں آپ تقسیم کر دیتے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک وہ دور ہے